نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC۔ اس وقت میں موجود ہوں سرجانی کے علاقہ KDA پہ، اور ہمارے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ پیر پگاڑا کے تمام لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، جھنڈے بھی پیچھے دیکھ سکتے ہیں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ جو رہنما کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آئیے کہاں جا رہے ہیں، ان کا آج مقصد کیا ہے یہاں پہ آنے کا، یہاں سے کدھر جائیں گے، آئیے انہیں کی زبانی سناتا ہوں کہ کیا کہیں گے آپ اس کے حوالے سے۔ سر پہلے اپنا تعارف کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، میرا نام نواب نصر اللہ خان بابر ہے، میں ڈسٹرکٹ ویسٹ کا وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ آج ہم سرجانی KDA PS 117 کے آفس کے باہر موجود ہیں۔ آج ہمارا جو ریلی کے جو ڈسٹرکٹ کے صدر ہیں، جو رضا خان جن کا نام ہے، ان کی زیر قیادت اس ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، اور یہاں سے PS 116 پہ اس کا اختتام کیا جائے گا، اور انشاءاللہ آج PS 116 کا آج ریبن کاٹ کے اس کا افتتاح کریں گے، اور وہاں سے انشاءاللہ ہم عوامی مسائل کو بھرپور طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کریں گے یا کچھ حل کرائیں گے بھی؟ نہیں، انشاءاللہ ضرور حل کروائیں گے۔ جو بھی بیچارے پریشان لوگ، عوام جتنے بھی پریشان ہیں، جو ہمارے PS کے حدود میں آتی ہے، ان کا انشاءاللہ جو بھی عوامی مسئلے ہیں ان کو ضرور حل کر کے دیں گے انشاءاللہ۔ سر آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عدیل وارسی ہے، میں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے میرا واسطہ ہے، اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کا سینئر ممبر ہوں، ڈسٹرکٹ ممبر نا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ PS 116 ہم آن کر رہے ہیں، جو خدا کی بستی اور بکائی وغیرہ کی طرف لگتا ہے، دانیال سٹی وغیرہ، گلشن سرجانی، ادھر بہت سارے عوامی مسائل ہیں جن کو دیکھتے ہوئے یہ تمام لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کے زیر سرپرستی، اور جو محلے کے لوگ ہیں جن کی جو پرابلم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو حل کریں گے، جو پازیٹیو پوائنٹ پہ ہوں گے ان کے لیے ہم کام کریں گے۔ اچھا، آپ نے کہا ہم یہ مسئلے حل کریں گے۔ پاکستان کو بنے ہوئے 76 سال ہو گئے، اور پگاڑا صاحب کی ہمیشہ کسی نہ کسی اس میں ان کا ایک مقام ہے، تو جب سے حل نہیں کر کے آپ کیسے حل کریں گے؟ اب سیاست کے جو معاملات چل رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم سائیں کا پیغام گھر گھر پہنچائیں گے، اور جس طریقے سے جو معاملات ہمارے چلتے ہوئے آئے ہیں، جو ہماری قیادت اور جو معاملات جس میں سردار عبدالرحیم صاحب جو ہیں بہت سارے معاملات ہائی لائٹ کر رہے ہیں جو سندھ کے عوام کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے سارے معاملات دیکھتے ہوئے جو عوام کے جو مسئلے مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ڈسٹرکٹ ویسٹ کا ممبر ہوں، جیسے خان فرقان علی نام ہے۔ خان فرقان علی، آپ کیا کہیں گے آج جس طریقے سے بتایا بھائی نے کہ ہم ریلی لے کر جا رہے ہیں، جیسے آفس کی اوپننگ کریں گے، اس کے حوالے میں تھوڑا؟ نہیں، اوپننگ کریں گے وہ ایک الگ، جیسے کہ آپ نے بولا کہ سائیں پگاڑا کا 76 سال سے سیاست کے اندر ہو رہا ہے، تو آپ کی اطلاع کے لیے یہ ہے کہ سائیں پگاڑا کا سیاستدانوں سے وابستگی رہی ہے، سیاست کے اندر یہ ہمارا پہلا قدم ہے، تو انشاءاللہ اس کو پہلے قدم کو انشاءاللہ اس پاکستان کے عوام کے لیے آخری قدم ثابت کریں گے، اور سائیں پگاڑا کی کیل کو تابوت کے اندر، کرپشن والے لوگوں کے اندر تو تابوت کی طرح بالکل اس کو آخری کیل کی طرح جو ہے نافذ کر دیں گے۔ آپ نے کہا پہلا قدم ہے، ہمیشہ الیکشن میں آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بھی نہیں، ابھی اس سال بھی کافی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور بہت سی سیٹوں پہ آپس میں ایڈجسٹمنٹ بھی کیا گیا اور ہٹائے بھی گئے۔ میں اگر بات کروں رانا مستاق کی، بفر یہاں سے بفر زون سے وہ کھڑے ہوئے تھے، ان کو کیوں بٹھایا گیا؟ پورے کراچی سے جو ہے پگاڑا صاحب کی طرف سے جو ہے سب کو بٹھا دیا گیا ہے، تو جو سائیں کا آرڈر ہے اس پہ ہم، لیکن یہ کہ کراچی سے پہلی دفعہ سیاست کا آغاز ہے، تو سائیں نے کوئی بہتری دیکھی ہوگی، ہماری تیاریوں کے اندر کوئی کمی پیشی دیکھی ہوگی، وہ ہمارے بڑے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ہمارے کو بیٹھنے کا آرڈر دیا، لیکن نیکسٹ الیکشن کے لیے بھرپور تیاری کی، کچھ ہم نے کوششیں کر لی، اور انشاءاللہ ان کے تجربے سے جو ہے آگے بھی بہتر کوشش کریں گے۔ اچھا، سرجانی کے اندر آپ جا رہے ہیں، سرجانی کے اندر بڑے مسائل ہیں، میں کراچی میں دیکھتا ہوں کہ 25 سال کی صحافت پہ میں نے یہ دیکھا کہ سرجانی میں جتنے مسائل اتنے کہیں نہیں، ایک پلاٹوں کی اگر میں بات کروں 4 لوگ اپنے بچوں کے دودھ کے پیسے کاٹ کر کے وہ پلاٹ لیتے ہیں، کیا اس پہ کوئی تو آپ لوگ کارروائی کریں گے؟ اس پہ یہ ہمارے بنگا صاحب کھڑے ہوئے موجودہ صدر، اگرچہ آپ ایویڈنس کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہو تو ہمارے پاس بہت سی ایسی فائلیں رکھی ہوئی ہیں جس کے اوپر پلاٹوں پہ ہم نے جو حقدار ہیں ان کو ان کے زیر سرپرستی ان کو ان کی چیز ان کے ہینڈ اوور کری ہے۔ بہت سے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں، جب 4 فائلیں آتی تو کیسے اس میں ثابت کریں گے کہ کون سا اصل ہے کون سا نقل ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو اصل ہوتا ہے وہ اس کی شناخت اس کے چہرے سے، اس کے کردار سے ہو جاتی ہے، باقی ادارے ہیں ہمارے ساتھ کوارڈینیشن کے اندر جس سے کہ معلومات ہم نکال لیتے ہیں، اور اچھے کوارڈینیشن کی وجہ سے جو ہے ان کو ان کی امانت بنگا صاحب کے اس سے جو ہے ہم ان کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں۔ سر میرا نام محمد ارسلان امن کراچی ہے۔
अरसलान भाई, क्या पैगाम लेकर चले आप कराची में लोगों को? यही पैगाम लेकर चलें, ये जो आपके इर्द गिर्द ये जो यूथ खड़ी है ना, इसके लिए कुछ करना है और हम इसी के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं है, हमारा मफाद ये है, ये जो हमारे बच्चे दरगुजर हैं, इनका कोई सहारा नहीं है। लोग आते हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं। यूथ को हमेशा टिश्यू पेपर समझा जाता है, यूज़ करके फेंक देते हैं। उसके बाद ये जलील रहते हैं, ख्वार रहते हैं, इनका कोई पुरसान हाल नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। ये हमारी वो नस्ल है जो कायद की नस्ल हैं। आज से पहले जो लोग आए हैं, इनको इस्तेमाल करके गए हैं। इंशाअल्लाह ताला अब जैसा आपने माजी में देखा, अब हाल में ऐसा होने वाला नहीं है इनके साथ। ये कैसे लोग यकीन करेंगे? मैंने कहा कि मेरी 25 साल की साफत, मैंने यही देखा, जिस सियासतदान के पास जाते हैं वो एक ही बात करता कि मैं आवाम के लिए काम करूंगा, पाकिस्तान के लिए करूँ। जब ऑफिस में आके बैठ जाते हैं ठंडी एसी के अंदर, सब कुछ भूल जाते हैं। तो आप पे लोग कैसे यकीन करेंगे? 25 साल पहले आपने मुझे देखा था, 25 साल पहले आपने इन्हें देखा था, 25 साल पहले आपने इन्हें देखा था। आपने किसको देखा था 25 अभी साल भी बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जो नौजवानों की लहर लेकर चलें। बहुत सी लोग अभी नई भी बनी, पुरानी भी, हर बंदा कहता हम नौजवानों को लेकर चलें, और आपने भी यही नारा लगाया कि हम नौजवानों के लिए काम करें। तो यकीन कैसे करेंगे लोग? सर यकीन ऐसे करेंगे जब आप कुछ वक्त देंगे हमें, ठीक है। जो मौजूदा पेश रफ्त है हमारी यूथ का, वो आपके सामने है कि वो हर जगह से परेशान हाल है, तंगदस्त से तंगदस्ती के अंदर गुजर रही है। उसके पास कुछ नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। ये अभी हमारे यूथ के UC6 के माशाल्लाह से अपना प्रेसिडेंट हैं, ठीक है ना, इनको सामने लेकर आए हैं। ये यूथ हैं, नहीं खड़े आपके सामने, ठीक है ना, ये नहीं खड़े आपके सामने। इससे ज़्यादा चेंजिंग आप और क्या चाहेंगे? और इंशाल्लाह ताला मज़ीद चेंजिंग आपके सामने आएंगी। वो पुराने चेहरे नहीं दिखेंगे आपको। वो पहले कोई चौधरी आते थे उठकर, ठीक है ना, कोई वडेरे आते थे उठकर। ये खड़े हैं, ये वडेरे नहीं है, ये चौधरी नहीं है, ये पुराने सियासी लोग नहीं है, ये नई यूथ खड़ी है आपके सामने। इंशाल्लाह ताला इसके साथ एक नया पैगाम जाएगा। ये कराची के लोग हैं, ये कराची के वो बाशिंदे हैं, ये उन माओं के बच्चे हैं जिनके लहू से मुल्क बनाए। ये उन बापों की औलाद है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। ये वो नहीं है जिनको बना बनाया सिस्टम मिला और आकर बैठ गए। ये उनके बच्चे हैं। ये कुछ करना चाहते थे, इनको करने नहीं दिया। इंशाल्लाह ताला भी आगे बढ़ेंगे, आपके सामने आपको करके दिखाएंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना ये सारे नौजवान यहाँ पे खड़े हुए हैं, और मैंने एक सवाल किया बड़ा तल्ख, लेकिन इन्होंने बड़ी आराम से उसका जवाब दिया, क्योंकि सियासी लोग हैं और सियासी लोगों की पहचान यही होती कि हर चीज़ का जवाब इसी तरीके से दें, ताकि जो इन्होंने दिया, क्योंकि हर पार्टी के पास, मैंने कहा कि जिसके पास जाओ हर इंसान ये कहता कि मैं नौजवानों का साथ लेकर आऊँ, जो पुरानी थी वो भी और आज जो नई बनी वो भी यही कहते हैं कि हम नौजवानों को साथ लेकर चलूँगा। जिस तरीके से डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि अब वक्त आएगा नौजवानों का, आखिर वो कब आएगा, कैसे आएगा? पाकिस्तान के जो लोग जो दर दर की ठोकरें खाएंगे, आखिर वो कहाँ जाएंगे, किसके आगे फरियाद करेंगे? अब आने वाला वक्त है, वो देखिएगा क्या होता, कैसे होता, इसका फैसला आप करेंगे। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।